آج تو 1400 سال کم و بیش پہلے جنگ بدر ہو چکی، مگر یاد رکھیے گا اسلام دا ہر حکم، اسلام دا ہر عمل، اسلام دا ہر فعل اور قول اتنا پاورفل ہے کہ صرف ایک دن دے واسطے، ایک زمانے دے واسطے، ایک قوم دے واسطے، ایک عرصے دے واسطے وہ نہیں، بلکہ قیامت تک دے واسطے وہ اللہ نے روشنی دا مینار بنایا ہے۔ مختلف اقوام آن گیا قیامت تک، مختلف ملکاں دی، مختلف زمین دے خطیاں دے لوگ ہوں گے، لیکن وہ روشنی دا مینار اس طرح دا ہوئے گا کہ ہر بندہ او دے کولو پوری زندگی دے اندر جدوں بھی چاہے سبق لے سکتا ہے، کدی واسطے وہ پرانا نہیں ہوئے گا، ختم نہیں ہوئے گا، ایکسپائر نہیں ہو جائے گا کہ ہنوں دی ضرورت کوئی نہیں۔ کفر اور اسلام دا پہلا مارکا جنہوں بدر دے مقام تے مشرکین مکہ اور مسلمانہ دے درمیان برپا کیتا گیا، 313 کم و بیش مسلمان نے 1000 یا 1000 تو زیادہ کافران دی تعداد ہے۔ مسلمانہ دے کول اسباب بھی تھوڑے نے، سواریاں، نیزے، بھالے، تلواراں برائے نام نے، جبکہ اغیار اور کفار دے کول سینکڑے دی تعداد دے اونٹ نے، سینکڑے دی تعداد دے گھوڑے نے سواریاں دے واسطے، ہر آدمی دے کول اپنا اپنا اسلحہ موجود ہے، لیکن اینی قوت اور طاقت ہون دے باوجود اللہ نے فتح پھر مسلمانوں کو عطا فرمائی۔ ایک بندہ ہاتھوں خالی ہے، ایک بندے دے کول پورے اسباب میں پورا مال ہے، اگر فیصلہ کر دیے کہ جس دے کول ہر ہتھیار موجود ہے وہ فتح یاب ہوئے گا، لیکن عشق فیصلہ یہ کرتا ہے کہ جیدے نال محمد مصطفیٰ دی ذات فتح ہوتے نصیب ہے، جیدے نال مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا ساتھ نہیں، وہ کبھی واسطے فتح نہیں ہو سکتا۔ چند لمحات دے واسطے او دا عروج اور بلندی نظر آئے گی، جنہوں اسی اپنی زبان کہنے وہ دی گڈی اٹھتی نظر آئے گی، لیکن بالآخر فتح پھر اسے لیے جڑا رسول اللہ کا نام لے پائے۔ میں ایک مثال دے کے کہ چلنا، ہندوستان اور پاکستان دے حالات کشیدہ ہو گئے، دنیا نو پتہ لگ گیا کہ انڈیا پاکستان دے حملہ کر دے گا، کوئی سلسلہ بنیا تے دو ملکاں دے سربراہاں دی ملاقات کسی بیٹھک تے ہو گئی تے پاکستان دے سربراہ نے انڈیا دے سربراہ دے کن دے وچ سرگوشی کی تھی، کسی طریقے نو پتہ بھی نہیں لگا، انہیں آکھیا ذرا دھیان دے نال تسی ساڈے تے حملہ کرو گے، پر یہ یاد رکھیا جے مسلمان ختم نہیں ہون لگا، پاکستان جو ختم ہو جائے فرض کیتا، لیکن مسلمان ختم نہیں ہوئے گا، دنیا دے کسی نہ کسی خطے کے اندر مسلمان بھی موجود رہے گا، مصطفیٰ دا اسلام بھی موجود رہے گا، اللہ دا قرآن بھی موجود رہے گا، اور رب دی توحید دا ہوگا، اللہ اکبر آندا رہے گا، لیکن کنا دیا کھڑکیاں کھول کے سن لے، اگر پاکستان نے وہ حملہ کر دیتا جیڑا تباہی تے بربادی والا ہے تو یاد رکھی ہندو ہی ختم ہو جائے گا، ہندو دا مذہب اور عیسم اور ہندوؤں کی تعداد اور انہاں دی آبادی ختم ہو جائے گی، کائنات میں جو کوئی بندہ ہندو نہیں رہے گا، پھر ایک قصہ پارینہ ہو جائے گا، پرانی گل ہو جائے گی، لوگ کہیں گے کہ ہندوستان کے ہندو رہتے سن۔ ارے یاد رکھیں کہ پاکستان اگر ختم نہیں ہو گیا تو مسلمان ختم نہیں ہوئے گا، مسلمان پھر جائے گا۔ اتنی بار مملکت اسلامیہ نو تحس نحس کیتا گیا، ہلاکو خان بغداد دی ایک دن ایک وجہ دیتی، بغداد دیا گلیاں دے اندر گھوڑیاں دے
ندیاں وگدیاں نے، مسلمان علماء دے کتب خانیاں نو جلا کے راکھ کر کے او دی راکھ اور سواد دریائے دجلہ کے اندر سٹیا گیا، او دی وجہ دے نال دریائے دجلہ کے اندر ڈک لگ گیا تے پانی پچھوں کناریاں تو باہر نکل گیا، لیکن آج پھر بغداد اپنی آب و تاب دے نال قائم اور دائم۔ مسلمان کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ یہ وجہ ہے کہ سارے موجودہ آرمی چیف نے انڈیا امریکہ کی زمین دے اوپر کھڑے ہو کے بیان دیتا سی، اور میں سمجھنا کسی نے اختلاف ہو سکتا ہے 100 باری، لیکن میں اپنی عقل کی بات کرنا، اپنے ایمان کی بات کرنا، غیر مسلم اور سب تو بڑے کافر کی زمین دے اوپر کھڑے ہو کے ایک جرت والی گل نہیں کر دینی۔ ہر بندے دے بس دا روگ نہیں ہے گا، یہ ہوئی کر سکتا ہے جہدے سینے دے اندر بڑا دل ہوگے گا۔ اور آرمی چیف نے اعلان کی کیتا ایک جلسہ ہویا ہوتے، مطلب کانفرنس ہوئی، حال کے اندر تقریر رکھی گئی، انہیں اعلان کیتا کہ اگر سانو ڈبویا گیا، سانو ختم کرنے کی کوشش کی گئی، اور سانو پتہ لگ گیا، سانو محسوس ہو گیا کہ اسی ڈبن لگے ہیں، یعنی اسی ختم ہو لگے ہیں، تے خبردار کوئی بندہ بھول وچ یا بھلیکے وچ نہ رہ گئے، اسی گھٹو گھٹ ادھی دنیا نو نال لے کے ڈبا گے۔ یہ بڑی بڑی دھمکی ہے، صاف لفظاں دے اندر ہے کہ سانو کوئی بندہ چھیڑے گا۔ یہ بات کرنی بھی ایک بڑی جرت دی بات ہے۔ آئیے اپنے موضوع سخن دی طرف۔ بدر کا میدان حق و باطل کا معرکہ لڑیا گیا، میرے اور تواڈے واسطے امت دے واسطے اس کے اندر سبق کی نے، اسباب کئی نے، ایک سبب نہیں ہے گا بدر دی جنگ دا، 7 سبب علماء نے لکھے نے بدر دی جنگ دے، اور جیڑا ابو سفیان والے قافلے والا سبب ہے سارے تو آخری سبب ہے، اور یہ سارے تو کمزور سبب ہے۔ اس تو پہلے بھی اسباب سن اور بڑے کبھی اسباب سن جنہاں دی وجہ دے نال بدر دا میدان جیڑا سی او سجیا۔ کارزارے میدان بدر دے اندر مسلمانوں دی تے کافراں دی جنگ ہوئی، جنگ ہو گئی، اللہ کریم نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، 70 کافر قتل ہوئے، 14 مسلمان شہید ہوئے، 6 مسلمان مہاجر، 8 مسلمان انصار دے وچوں جنہاں نے جام شہادت نوش کیتا۔ معرکہ بدر ختم ہو گیا، سبق ہی حاصل ہویا، سارے تو پہلا سبق یہ امت مسلمہ دے واسطے کہ ظاہری اسباب نہ ہون تے گزارا ہو جائے گا، ظاہری اسباب نہ ہون گزارا ہو جائے گا، تلوار نہیں ہے گزارا ہو جائے گا، نیزہ نہیں ہے گزارا ہو جائے گا، کوڑا نہیں ہے گزارا ہو جائے گا، تیر نہیں ہے گزارا ہو جائے گا، مگر دل کے اندر عشق مصطفیٰ ہونا ضروری ہے۔ اگر عشق مصطفیٰ نہیں تو کسی جگہ تے بھی گزارا نہیں ہو سکتا۔ سب تو بڑی بات عشق مصطفیٰ دی، بارہا تسی علماء دے کول سنے ہیں، نبی کریم علیہ السلام دے کول حضور دا صحابی آیا بدر دی جنگ دے اندر، یا رسول اللہ میرے کول تلوار کوئی نہیں، میں کیویں لڑاں؟ نبی کریم علیہ السلام نے کھجور دی چھوٹی اپنے دستے مبارک نال دے کے فرمایا اے تیری تلوار ہے، جدھر جاتا ہے جنوں مارتا ہے وہ وہی کام کرتی ہے جڑی لوہے دی تلوار کام کرتی ہے۔ عشق ہے سی جو نے مصطفیٰ کو لے کے پوچھیا نہیں، اعتراض نہیں کیتا، سوال نہیں کیتا کہ کملی والے آئے تے کھجور دی چھل ہے، کھجور دی چھوٹی ہے، اگے لوہے دی تلوار ہے، وہ اینو کٹ دے گی جی، انہوں پتہ سی لوہے دی تلوار اینو نہیں کٹ سکتی، کیوں؟ اینو مصطفیٰ کریم دے ہاتھ نے فرما دیتا ہے تیرے واسطے تلوار دا کام کرے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ بات چلدیا نکل آئی، خالد بن ولید کو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا سیف من سیوف اللہ، اے خالد اللہ دیا تلواراں دے وچوں ایک تلوار ہے، اللہ دیا تلواراں دے وچوں ایک تلوار ہے۔ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے ہوندے سن کہ مینوں میدان جہاد دے اندر موت نہیں آوے۔ لوگاں پوچھیا تانوں کیویں پتہ ہے؟ انہاں نے کہا مینوں مصطفیٰ دی زبان تے یقین اور اعتماد ہے، مینوں ایمان ہے حضور دی زبان تے،
نبی پاک نے فرمایا سی اللہ دی تلواراں وچوں ایک تلوار ہے تے رب دی تلوار کدی ٹوٹدی نہیں. کسی کافر دے اندر اتنی طاقت اور جرأت نہیں ہے کہ وہ رب دی تلوار کو توڑ جائے. تائیں حضرت خالد بن ولید آخری وقت جدوں بیماری کے بستر تے لیٹے حسرت دے نال فرمایا موت میں تینوں کنیاں میداناں دے اندر تلاش کیتا لیکن افسوس تو میں نے کسی میدان کاردار چ نہیں ملی. جے ملی ہے تے بستر حالت تے آن کے ملی. پہلی بات بارکاہ بدر تو جڑی مینوں اور تانوں حاصل ہوئی او دا سبق پہلا امت دے واسطے آ کہ امت دا رشتہ مصطفیٰ کریم دے نال جب تک مضبوط نہیں اس ویلے تک کوئی امتی کامیاب نہیں ہو سکتا. کسی میدان دے اندر کامیاب نہیں ہو سکتا. دوسرا سبق اپنا رشتہ اور ناتا اس طرح حضور دے نال جوڑیا جائے جی حضور نے ناتا امت دے نال جوڑیا ہے. بات بڑی دقیق ہے, سمجھن دے قابل ہے اور سمجھنی چاہیے. ہو سکتا ہے کہ پھر وقت سمجھ نہ آئے, کسی موقع تے سمجھ آ جائے گی. نبی کریم علیہ السلام کا جو ناتا اور رشتہ محبت عقیدت اور تعلق امت دے نال ہے, امت کا بھی ہو گئی تعلق رسول اللہ کے نال ہونا چاہیے کہ پھر امت کامیاب ہے. سبق دوسرا یہ حاصل ہوتا ہے کہ امت اپنا تعلق مصطفیٰ کے نال مضبوط کر تعلق کی. 12 رمضان المبارک نو مدینہ طیبہ تو قافلہ چلے ہے. 15 دی رات نو یا 16 رمضان المبارک نو قافلہ بدر دے میدان وچ پہنچیا. مدینے تو بدر تک مسلمان پیدل آئے ہیں. ایک ایک سواری تے 3 بندے, نبی پاک دے نال بھی 2 بندے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنا وقت جننے سوار ہوندا سی سوار ہوئے نے, جنہ پیدل چلن دا سی حضور پیدل چلے. دوسرے غلام نو سوار کیا. پیدل چل کے مسلمان مجاہدین بدر دے میدان تک پہنچے نے تے عرب دا صحرا, عرب دے سنگلاخ پتھر. پھر وہ 1400-1500 سال پرانی بات ہے, ایڈا دشوار گزار راستہ جن دے نکیلے پتھر جڑے نے پیراں نو زخمی کر دیندے نے. اینا فاصلہ طے کر کے مسلمان آئے نے. تھکاوٹ ایک قدرتی امر ہے, وجود انسانی دا تقاضا, بندہ تھک جاتا ہے. پر رات دیکھیے جیڑی 17 رمضان دی رات آئی ہے, جمعے رات دا دن گزر گیا, جیڑی اگلی رات آئی جمعے دی تے جمعے رات دی درمیانی رات اگے جمعہ المبارک دا دن ہے. سارے دن میں تھکے مسلمان عشاء کی نماز پڑھ کے قیام اللیل کر کے, چونکہ جمعے رات کا روزہ رکھا کہ جمعے والے دن بھی روزہ رکھنا ہے, مطمئن وجود لے کے رات اپنے اپنے بستر کے اوپر لیٹ گئے نے. ساری تاریخ پڑھ کے دیکھو, احادیث پڑھ کے دیکھو, مسلمان مجاہدین آرام کرنے واسطے لیٹ گئے نے. میرا مصطفیٰ مصلی تے کھلو کے رب نو راضی کرنے واسطے. ساری رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت اور ریاضت کرتے رہے. حضور رب تعالیٰ کے اگے سجدے پہ رہے. ساری رات چشمان مصطفیٰ بھی دعا سو جاری نے اور دعا کی جا رہی ہے, یا اللہ اسی تیرے نام کی سر بلندی واسطے آیا. اے مٹھی بھر جواب ہے میرے کو, اگر آج یہ لوگ ختم ہو گئے قیامت تک تیری توحید کا نام لینے والا دنیا تے کوئی نہیں ہوئے گا. نبی دا امت دے نال رشتہ دیکھو, نبی دا امت دے نال تعلق دیکھو. امت بستر تے لیٹی ہے, نبی مصلی تے کھلو کے رب دی عبادت کر رہا ہے. رب تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر مناجات فرما رہے ہیں. حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا شان دیا کہ نبی کریم علیہ السلام اگر اسے گل دے بارے ارشاد فرما دیں, رب حضور دی بات موڑدا نہیں. جنہیں حضور عرض کرن رب اوویں ہی کرتا ہے. جنہیں حضور فرما دیں امت واسطے قانون بن جاتا ہے. جو زبان مصطفیٰ جو نکل جائے اس کے اندر رد و بدل نہیں ہو سکتا. امت واسطے اصول قانون امت واسطے حرف آخر سرخ لکیر وہ دے تو اگے قبول نہیں ہویا جا سکتا مگر رسول اللہ دا امت دے نال تعلق.
سرکار ساری رات رب دی عبادت کرتے رہے، ساری رات اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ امت ذرا غور سوچ، میں اور تسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام ہاں، کیا اسی بھی کسی رات کھڑے ہو کے عبادت وچ رات گزاری؟ اے پچھلے دنوں کے اندر پاکستان اور ہندوستان دا مارکا ہویا، اور بھی پاکستان اور افغانستان دا مارکا چل رہا ہے۔ کیا اسی رات کھڑے ہو کے رب دی عبادت کی تھی؟ سجدے پہ کے تے اسی اپنے ملک دے واسطے رو کے دعا کی تھی کہ یا اللہ سلامتی عطا فرما؟ نماز کے اندر آئمہ خطبہ الگ باتیں دعا کرتے ہیں، اسی آمین کہہ دیتے ہیں، الگ بات ہے، لیکن ساڈا بھی تے فرض بنتا ہے نا، جڑے سرحدات ہوتے کھڑے ہو کے دن اور رات نو اپنا آرام اور نیند قربان کر کے دشمن دے نال مقابلہ کر رہے ہیں، کیا ساڈا حق نہیں بنتا کہ اسی رات کو کھڑے ہو کے دی عبادت اور ریاضت کر کے دی بارگاہ دعا کریے کہ یا اللہ انہوں نے فتح عطا فرما؟ بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ لیکن اسی کتنا کیتا ہے؟ مارکہ بدر کا پہلا سبق یہ کہ نبی کریم علیہ السلام دے نال رشتہ مضبوط کیتا جائے، رسول اللہ دی مخالفت، رسول اللہ دی نافرمانی نہ کی جائے۔ اور دوسرا، نبی کریم علیہ السلام نے سبق دیتا، مینوں اور تانوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فعل مبارک دے نال سبق دیتا، جدوں مارکا ہوئے تے ساری رات رب دی بارگاہ دے اندر کھڑے ہو کے مناجات کیتیاں جان، دعا کیتی جائے، مسلمانہ دے واسطے فتح و نصرت بھی دعا کیتی جائے۔ لیکن سادہ حال کی ہے، اسی ٹک ٹاک تے، فیس بک تے، سوشل میڈیا تے بیٹھ کے ہر بندہ سپہ سالار بھی ہے، عالم دین بھی ہے، مفتی بھی ہے، شیخ الحدیث بھی ہے، شیخ القرآن بھی ہے، حکیم بھی ہے، طبیب بھی ہے، سارا کچھ ہی ہے، پر جو کچھ ہونا چاہیے سی وہ ہے نہیں، جو اصل ہونا چاہیے سی مالک صاحب وہ ہے نہیں، تے جو نہیں ہونا چاہیے سی وہ ہے۔ مسلمان دی عیب جوئی تو اسلام منع کیتا ہے، لیکن عیسائی تو بڑی ساڈے اندر صفت ہے کہ اسی ہر ایک دا عیب لبنے ہیں، نام ہی ہوئے گا تو دے سر تھوک دینے، اپنے تو ٹیوا لگا رہی ہیں، انج کیتا ہوئے گا، انج کیتا ہوئے گا، اور کیتا ہوئے گا، نا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، بالخصوص رمضان المبارک کے دنوں کے اندر تے زیادہ سختی دے نال منع، زیادہ سختی دے نال منع۔ تیسرا سبق امت مسلمہ دے واسطے میدان بدر دے اندر جو مارکا بپا ہویا وہ دیکھو، تیسرا سبق یہ کہ جدوں تک اس وجود دی اندر جان باقی ہے، اسلام دی حفاظت دے واسطے جے تینوں کھڑیا کیتا گیا ہے تے پھر تینوں کنڈ نہیں کرنی چاہیے، جان جاتی ہے، جان جاتی ہے تے چلی جائے، کنڈ نہیں کرنی چاہیے، جتے کھڑا کر دیتا گیا ہے، جیڑی ذمہ داری لگا دیتی گئی ہے، جیڑی تینوں ذمہ داری دے دیتی گئی ہے، عہدہ دے دیتا گیا ہے، چاہے وہ کسی صورت دے وچ، مگر تو سمجھنا کہ وہ دے نال اسلام کو قوت اور طاقت ملے گی، پھر تیرے تے فرض ہے کہ تو پوری ایمانداری دے نال پورا کر، چاہے وہ مسجد کی انتظامیہ دا ہوتا ہے، چاہے وہ کسی تنظیم دا ہوتا ہے، چاہے وہ کسی فلاحی تنظیم دا ہوتا ہے، تیرے یقین ہے کہ یہ وجہ دے نال اسلام اور مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے واسطے کم اچھا ہے تے تیری ذمہ داری ہے تو پورا کر۔ اگلی بات جیڑا سارے تو بڑا امت دے واسطے سبق ہے کہ رب تعالیٰ نے امت نو محبوب کو عطا فرمایا ہے، جیڑا ہون دی خبر بھی دیتا ہے تے جو کل ہونے ہو دی بھی خبر عطا فرماتا ہے، کل ہی نہیں جو قیامت تک ہوئے گا، نبی رحمت و کرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ دی خبر بھی ارشاد فرماتے ہیں۔ میدان بدر دی جنگ جو شروع نہیں ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن پہلا میدان کے اندر تشریف لے آئے، حضور دے دستے مبارک کے اندر چھڑی، ایک روایت کے اندر کہ حضور نے ہاتھ دے نال نشان لگائے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے نشان لگایا، اس جگہ تے فلاں کافر نکلے گا،
اس جگہ تے فلاں ڈگے گا، اس جگہ تے فلاں ڈگے گا، اس جگہ تے فلاں ڈگے گا۔ صحابہ دیکھ رہے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، ایمان اللہ تے بھی، ایمان رسولہ تے بھی، ایمان کتابہ تے بھی، ایمان ملائکہ تے بھی، ایمان انبیاء تے بھی، ایمان رسولہ تے بھی، ایمان اس طریقے کا ہونا چاہیے۔ ظاہری اسباب نہیں نظر آ رہے، جو تیرے نبی کی زبان جو نکل رہا ہے تیرا ایمان ہونا چاہیے، رب وہ میں ہی کر دے گا۔ سبب ہے ظاہری یا نہیں ہے الگ بات ہے، جو محبوب کی زبان میں جو نکل گیا ہے رب انہیں ہی کرے گا۔ اور صحابہ فرماندے اگلا دیہڑا آیا، مار کا بدر ہویا، جب ختم ہو گئے جنگ، کفار دوڑ گئے، 70 قیدی ہو گئے، 70 مارے گئے۔ اسی جا کے دیکھیا میدان بدر دے اندر جتنے جتنے حضور نے نشان لگا سی، قسم ہے خدا پاک دی، نہ ایک انچ ادھر کافر ہویا، نہ ایک انچ ادھر کافر ہویا، جتنے حضور نے نشان لایا سی اس سے نشان دے اوتے مر ڈگ کے مریا۔ اے نبی کریم علیہ السلام نے فرمان دے اوتے پورا یقین اور اعتماد ہونا چاہیے، اور اج بھی یہ دی ضرورت ہے۔ منبر اور محراب تو آواز آتی ہے، رسول اللہ کا فرمان ہے، امت کے واسطے ضروری ہے کہ وہ اپنا بند کر کے من لگے کہ قبری والے دا فرمان ادھر نہ جائے کہ یہ ضعیف ہے، خیر دا حوالہ کتنے دا، وہ بے جیتے پیچھے کھڑے ہو کے تو نماز پڑھی ہے، تینوں وہ دی زبان پہ اعتبار نہیں ہے گا، جی تینوں وہ دی زبان پہ اعتبار نہیں تو تیری نماز نہیں ہوئی، پھر اپنی نماز ڈھونڈ تلاش کر۔ جو دے پیچھے کھڑے ہو کہ اللہ اکبر کہہ کے نماز پڑھیے، پھر تینوں کہہ دیا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، تیرا ایمان ہونا چاہیے کہ واقعہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا۔ اینا اعتقاد، اینا یقین مضبوط اور پختہ ہونا چاہیے، اور جب یقین اعتقاد اینا پختہ ہو گیا، اور جب تک امت کا یقین پختہ رہا اس وقت تک امت دنیا کے راج کرتی گئی، دنیا پہ راج کرتی گئی، اور جب یقین متزلزل ہو گیا، کھوئے انج ہوئے گا، پھر بیڑا غرق ہونا شروع ہو گیا، اور ہون امت کا جو حال ہے تھوڑے سامنے۔ اللہ کریم جل وعلا اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وسیلہ پاک دے نال امت مسلمہ دے حال جو تے رحم دی اور کرم دی نظر فرمائے۔ پوری دنیا دے وچ چک چکا کے جنگ امت دے ملکاں دے اوتے مسلط کر دیتی گئی، اور سازش کیتی ہے کہ امت آپس کے اندر لڑ کے تے اپنی قوت نو ضائع کر دے۔ یا اللہ اس سازش تو امت کو محفوظ فرما۔ میں مبارکباد پیش کرنا انجمن طلباء اسلام دے غیور نوجواناں نو، اللہ کریم انہاں دیاں کاوشاں نو قبول فرمائے، انہاں دیاں عمراں دے اندر برکت عطا فرمائے، اور رب تعالی مزید ذوق اور شوق اور قوت دے نال انہاں نو عشق مصطفیٰ دے فروغ دے واسطے دن رات کوشاں رہن دی توفیق رفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، الحمدللہ رب العالمین۔